الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والموقنين والمذعنين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند خلود الحادث العمم. مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جوگو خدا بینو خدا دا مدد. حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور صلاۃ والسلام ہو دونوں عالم کے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اعظم نائب اکبر اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حضرت قبلہ شاہ صاحب نے حکم فرمایا تو میں حاضر ہوا. حضرت کی وجہ سے یہ موقع ملا. حضرت کی محبت زیادہ ہے اس لیے جو ہے ماشاءاللہ محبت سے بولتے ہیں تو میں کچھ عرض بھی نہیں کر سکتا ورنہ میں کیا ہوں میری ذات تو کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے. ہاں ہمارے بزرگوں سے ہم کو یہ سبق ملا ہے. آج اعلیٰ حضرت کی بات ہے ظاہر ہے کہ وقت کم ہے بہت کچھ تو نہیں بول سکتا کچھ ہی بول سکتا ہوں. اعلیٰ حضرت اور عشق رسول کی بات چل رہی تھی. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کے پیر خانے سے یہ حکم آیا یہ خط آیا کہ جناب خانقاہ شریف کی حفاظت کے لیے زمینوں کی حفاظت کے لیے جو ہے 2 حفاظت کے کتے چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ کسی مقصد کے لیے اگر کتے رکھے جائیں تو جائز ہے لیکن یہ نہیں جناب کہ جیسے یہاں پر ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ بھائی بنا لیتے ہیں تو بھائی بنانے کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے. لیکن شکار کے لیے کتے رکھنا قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہے اس کے احکامات موجود ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے جناب حفاظت کے لیے رکھنا یا اور کسی کام کے لیے رکھنا جناب باقاعدہ تو اس کی شرعی اجازت موجود ہے. چنانچہ اب سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ حکم آیا ان کے بزرگوں کی بارگاہ سے ماراہ مطہرہ سے کہ جناب جو ہے 2 کتے جو ہے اگر ہو سکے تو روانہ کیے جائیں. اللہ اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں کو 2 ہی بیٹے تھے اور دونوں بیٹے جو ہیں سبحان اللہ علم کے پہاڑ ایسے کہ جناب جو ہے ایک علم کا سورج ہے تو دوسرا علم کی جو کا چاند ہے. اللہ اللہ دونوں بیٹوں کو لے کے حضرت حجت الاسلام امام حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو لے کر حضرت حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کو لے کر ان دونوں کو لے کر جو ہے وہ پہنچ گئے اور کہا کہ یہ 2 کتے ہیں یہ 2 کتے ہیں یہ جو ہے یہ رکھوالی بھی کریں گے اور خدمت بھی کریں گے.
صرف یہ نہیں کہ یہ رکھوالی کریں صرف حفاظت کریں، نہیں، یہ جو ہے جناب رات کو رکھوالی کریں گے اور دن میں جو ہے وہ خدمت کے لیے بھی پیش ہوں گے۔ اللہ اللہ۔ تو حاضرین گرامی، ہمیں تو ہمارے بزرگوں سے یہ سبق ملا، اور قبلہ شاہ صاحب تو ماشاءاللہ سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں، اہل بیت سے ہیں، اور پھر سبحان اللہ یہاں پر تو صرف نور نہیں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور تو ہے نور عین، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو جناب ہم تو جو ہے اس نورانی گھرانے سے نور کا صدقہ ماننے والے ہیں، مانگنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ تو پھر جو ہے ماشاءاللہ ایک تو نور ہے، پھر نور علی نور، ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے ہیں، سید بھی ہیں اور گیلانی سید بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ ہمیں تو اس بات کے اوپر شرف محسوس ہوگا کہ جناب جو ہے ہم سیدوں کے گھر کے کتے بن جائیں، ان کے در کے کتے بن جائیں۔ تو بہرحال حضرت نے جو ہے جو فرمایا ان کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے اس فرمانے کو میرے حق میں جو ہے وہ سچا فرما دے۔ ایک مرتبہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش فرمائی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وقوت الارواح وغذائها وآلہ وصحبہ وسلم صلاة وسلام علیک حبیبی سیدی 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 یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین۔ یہ مجھے جو ہے یو کے والوں سے بڑی شکایت ہے، یہ بڑی شکایت رہی، پتہ نہیں جو ہے ٹھنڈک زیادہ ہے تو شاید منہ بھی نہیں کھولتے ہیں، ٹھنڈک زیادہ ہے تو شاید ڈر لگتا ہے کہ شاید منہ کھولیں گے تو سردی اندر گھس جائے گی، شاید ایسا کوئی ڈر ہے۔ پاکستان میں دیکھا ماشاءاللہ لوگ جو ہے دل کھول کر اور منہ کھول کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہاں پر تھوڑا سا جو ہے بہت زیادہ فارمل وے کے اندر صلاۃ و سلام پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ایسے نہیں، فارمل نہیں جی، ہمارا سرکار سے معاملہ کوئی فارمل والا نہیں ہے، وہ تو ہمارے آقا ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اہل محبت کے درود کو میں خود سنتا ہوں، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کانا، میرا کوئی غلام کہیں درود پڑے مجھ پر اس کی آواز خود مجھ تک پہنچتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا شرف ہوگا، کتنی بڑی عزت ہوگی ہماری۔ اللہ اللہ۔ آج جناب جو ہے لوگ کسی بڑے آدمی سے جو ہے مل لیتے ہیں تو تھوڑا سا سینہ نکل جاتا ہے آگے کہ او آج تو میں فلاں سے مل کر آیا ہوں، فلاں آفیسر سے، فلاں نواب سے، فلاں گورنر سے، فلاں جناب جو ہے لیجسلیٹو کونسل کے ممبر سے۔ لیکن اللہ اللہ جناب یہ لیجسلیٹو کونسل بھی یہی رہ جانی ہے، کاؤنٹی بھی یہاں پہ رہ جانی ہے، سارے گورنر بھی جو ہے مر کر مٹی میں ہی مل جانے ہیں، لیکن اللہ اللہ پوچھنے والا کون ہے؟ ہمیشہ کی جناب جو ہے بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کے ہاتھ میں عطا فرمائی ہے؟ شفاعت کبریٰ کا تاج جو ہے کس جبین مقدس پر ہے؟ وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک مرتبہ ان سے تعلق کیجئے، ان سے، سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، پڑے بکتے رہے بکنے والے۔ تو اپنا تعلق سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مضبوط رکھیں۔ ان کے سوا حامی، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ جناب سرکار کے علاوہ کوئی حامی نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ تو سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم حامی ہیں، اللہ نے انہیں ہمارا حمایت والا بنایا ہے، اللہ نے جو ہے ان کو اس دنیا میں بھیجا ہے
کہ وہ ہمارے سروں پر جو ہے اپنا سایہ شفقت رکھیں. اللہ اللہ. تو پھر محبت ان سے کریں, الفت ان سے کریں, توجہ ان کی طرف رکھیں, اور درود و سلام میرے ساتھ مل کر دل کی گہرائیوں سے اپنے آقا پر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین, الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھیں اعلیٰ حضرت کا کام کیا ہے. اعلیٰ حضرت کا کام اپنی تعریف کرانا نہیں تھا. اعلیٰ حضرت کا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کا تعلق اللہ و رسول سے بحال ہو, دل میں محبت رہے تو اللہ و رسول کی, توجہ کا مرکز رہے تو اللہ و رسول. امام احمد رضا کا مشن بھی یہی ہے, پیغام بھی یہی ہے, اور زندگی کی ہر سانس کا درس بھی یہی ہے. اللہ اللہ. اور جو زندہ ہو جاتے ہیں وہ جو مرتے ہیں ان کے نام پر, زندہ ہو جاتے ہیں وہ جو مرتے ہیں ان کے نام پر. اللہ اللہ. موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے جناب حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کم و بیش 1000 سال پہلے اس دنیا سے پردہ فرما گئے, لیکن اللہ اللہ آج جو ہے جناب شاہ صاحب تو جو ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں سے ہیں, لیکن جناب یہاں پر ہم جو ہے دوسرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے نہیں, رشتہ داروں میں سے نہیں, لیکن اللہ اللہ ہر آدمی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کو جو ہے اپنے لیے عزت و شرف سمجھتا ہے. قادری کہلانا ہم اپنے نام کے ساتھ عزت و شرف سمجھتے ہیں. کیوں جناب؟ زندہ ہو جاتے ہیں وہ جو مرتے ہیں ان کے نام پر. داتا صاحب رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے چلے گئے, پردہ فرمایا, لیکن اللہ اللہ جناب جو ہے داتا صاحب کی نسبت سے لاہور آج بھی مشہور ہے. داتا صاحب کی نسبت سے جناب جو ہے سنی آج بھی جو ہے معروف ہیں. اللہ اللہ. خواجہ صاحب اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں, ان کا نام رہتا ہے. بابا فرید اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, لیکن ان کا نام رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا, کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے, نیک عمل جنہوں نے کیے, اللہ اللہ جنہوں نے اللہ کا قرب پا لیا اس طرح سے, پھر کیا ہے؟ پھر یوں سمجھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. سب چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہو سکتا. اللہ فرما رہا ہے, اللہ اس کی گارنٹی لے رہا ہے کہ ان قریب اللہ, ان قریب رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دے. چنانچہ جناب جو ہے ہمارے بزرگ اس دنیا سے پردہ فرما چکے, لیکن اللہ اللہ ان کی محبتیں آج بھی ہمارے دلوں میں جو ہے موجود ہیں. کیوں؟ کہ یہ محبتیں اللہ نے ہمارے قلب میں رکھی. اللہ نے ان اولیاء اکرام کے مراتب کو بلند فرمایا ہے. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بعض لوگوں کو جناب بڑی چڑ ہوتی ہے کہ جی آپ اولیاء اللہ کو کیوں اتنا مانتے ہیں, آپ اللہ کے ولیوں کو کیوں مانتے ہیں جناب؟ کبھی آپ داتا صاحب کی بات کرتے ہیں, کبھی خواجہ صاحب کی بات کرتے ہیں, کبھی جو ہے غوث پاک کی بات کرتے ہیں, کبھی کسی دوسرے ولی کی بات کرتے ہیں. آپ کیوں جو ہے اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ میں نہیں کرتا بلکہ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ الا behold undoubtedly اولیاء اللہ friends of Allah لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. نہ تو ان پر کوئی خوف ہے اور نہ جو ہے جناب ان کے اوپر کوئی غم ہوتا ہے. الذین آمنوا وكانوا يتقون. کون ہے وہ لوگ؟ ارے یہ وہ لوگ ہیں
जो कि ईमान लाए, वकानू यत्तकून, नेकी पर अमल करते रहे, तकवा इख्तियार करते रहे, परहेजगारी पर अमल करते रहे, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह अल्लाह, इनको तो जनाब जो है इस बात से डर लग रहा था, इस बात से जनाब जो है ये बात बुरी लग रही थी कि हम जो है अल्लाह के वलियों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो है इस कुरान में अपने वलियों का जिक्र फरमाता जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ ये नहीं फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कौन है अल्लाह के वली, ये भी फरमा रहा है। ईमान भी लाए, हमेशा तकवा व परहेजगारी इख्तियार करते रहे। फिर जनाब यहीं पर अल्लाह तबारक व तआला वलियों के जिक्र को खत्म फरमाते था, फरमाया नहीं, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए दुनिया में भी बशारते हैं और आखिरत में भी बशारते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि कल कयामत के रोज हुम अला मनाबिरिन मिनन नूर, कि कल वो नूर के जो है वो मिंबरों पर तशरीफ फरमा होंगे। सारी उम्मत देखेगी, सारी जनाब खलकत उनको देखेगी और सब जनाब उनके ऊपर रश करेंगे कि अल्लाह अल्लाह, ये कौन लोग हैं। और फरमाया ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, ये बात नहीं कि जनाब जो है अल्लाह तबारक व तआला ने यूं ही फरमा दिया है और ये बात जो है वो खत्म हो जाएगी, नहीं। खासतौर पर फरमाया ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के वर्ड्स में, अल्लाह के कलाम में कोई भी तब्दीली नहीं है। तो ये इज्जतें, ये अजमतें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों के लिए मुकद्दर फरमा दी हैं। अल्लाह अल्लाह। आदर गिरामी, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की जात को देखें, इन्हीं आयतों का फैजान इमाम अहमद रज़ा खान की जो है जिंदगी में नजर आता है। इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक वक्त आता है, ईमान देखिए, एक वक्त आता है कि पूरे बरेली शरीफ में ताउन की, प्लेग की जो है वबा फैलती। अब ये वबा फैली, इमाम अहमद रज़ा को भी, आला हजरत को भी बुखार आया। बुखार आया, फौरन जनाब तबीब, फौरन डॉक्टर जो है आया। डॉक्टर ने देखा कान के पीछे गिल्टी भी निकली हुई थी, उसको देखा और देखकर कहा ओह ये तो वही है, सेम, वही डिजीज है, वही मर्ज है। अल्लाह अल्लाह। इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं कि उस वक्त तकलीफ बहुत ज्यादा थी, मेरा मुंह जो है वो खुल नहीं रहा था, लेकिन मेरे दिल में जो है ये बात थी कि मुझको अल्लाह के फजल से कभी भी ताउन नहीं हो सकता। क्यों? फरमाते हैं कि इसलिए कि सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने फरमाया कि फला दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही वाली दुआ जो है पढ़ ले जो, तो फिर जिस मुसीबत ज़दा को देखकर पढ़ेगा तो वो मुसीबत जो है उस आदमी को, पढ़ने वाले को नहीं पहुंचेगी। कहते हैं कि मैंने तो जो है वो ताउन वालों को देखकर कई दफा दुआ पढ़ी है, मुझे एतमाद है मुझको ये बीमारी हो ही नहीं सकती। अल्लाह अल्लाह। लेकिन जनाब जो है डॉक्टर चला गया, तबीब चला गया, कहते हैं कि फिर हालत थोड़ी सी और खराब हुई और जनाब जो है लोग समझने लगे कि अब इनका इंतकाल हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि किसी ने जो है मुझे ख्वाब में आकर कहा, और उससे पहले मैं जो है अल्लाह की बारगाह में यही अर्ज कर रहा था कि मौला अल्लाहुम्मा सद्दिक़िल हबीब, अल्लाहुम्मा सद्दिक़िल हबीब व कज़्ज़िबित तबीब, ए अल्लाह अपने हबीब को जो है सच्चा कर दिखा, सुभान अल्लाह, सुभान, और डॉक्टर को, तबीब को झूठा कर दिखा। कहते हैं कि ख्वाब में जो है मुझे किसी ने आकर कहा कि मिसवाक और काली मिर्च ये फला इस्तेमाल करो। कहते हैं कि जो है मैंने इशारे से, बोल तो मैं सकता नहीं था,
मुंह खुल नहीं रहा था, इशारे से मंगवाई और वो जो है इस्तेमाल किया और फिर फौरन मेरी तबीयत जो है वो ठीक हो गई। मैंने तबीब से कहा, मैंने डॉक्टर से कहा कि जी जनाब ये रहा आपका ताउन निकल गया। तो हाज़िर गिरामी, ये है ईमान हमारे बुजुर्गों का। अल्लज़ीना आमनू, जब अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने फरमा दिया तो फिर जनाब ये दुनिया तो जो है इधर से उधर हो सकती है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक जो है वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। वकानू यत्तकून, वकानू यत्तकून, और हमेशा तकवा इख्तियार करते हुए। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला एक वक्त वो आया, तबीयत अलील हुई, तबीब ने ये कह दिया कि जनाब आप बहुत कमजोर हो गए हैं, गर्मी बड़ी है और आप रमजान के रोजे नहीं रखें, आपकी सेहत मजीद खराब हो जाएगी, आप रोजे नहीं रखें। रोजे रखे और फरमाया कि मैं, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इतनी कुव्वत दी है, इतनी इस्तिताअत दी है कि मैं किसी ठंडे मुकाम में जाकर रमजान वहां पर गुजार सकता हूं। और जब मुझे इतनी तौफीक अल्लाह ने अता फरमा दी है तो अगरचे जनाब जो है दूसरों के लिए शरई हुक्म यही है कि वो बरेली का रहने वाला है, जरूरी नहीं कि उसको जो है कि किसी ठंडी जगह पर जाकर रोजे रखे, लेकिन मुझ में अल्लाह ने ये इस्तिताअत रखी है, चुनाचे मैं ऐसी जगह पर जाऊंगा लेकिन जो है रमजान के रोजे नहीं छोड़ूंगा। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आजकल जनाब लोगों के आमाल क्या हैं, हर आदमी कोशिश करता है कि जिससे बेनिफिट मिल सकता हो उसके करीब जाए, जिससे फायदा उठा सकता हो उसके पास जाए। नहीं जनाब, फायदा नहीं भी मिल सकता तो किसी बड़े आदमी के साथ, जैसे मैंने अर्ज किया था कि कोई जो है बड़े ओहदे के ऊपर फायज है, गवर्नर है, फला है, ढिमका है, ओ चलो जनाब उसके साथ ही जाकर बैठो, उसके नखरे ही उठाओ, लेकिन जाकर उसके साथ बैठना जरूर है। लेकिन इमाम अहमद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह से डरते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो, इताअत का पैकर है। एक नवाब साहब आते हैं, उनकी तरफ से कोई बंदा आता है, उनका नायबा आता है, कहता है कि जनाब आप अगर जो है नवाबे नानपारा स्टेट है इंडिया में, कि आप अगर नवाब साहब के लिए जो है उनकी शान में एक आध अशआर लिख दें तो बड़े खुश हो जाएंगे, बड़े खुश हो जाएंगे, और तमाम किताबें वगैरह जितनी हैं आपकी सब छप जाएंगी। इमाम अहमद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो वो हैं कि खुद इमाम अहमद रज़ा का आप सिलसिला नसब देखें तो उनके परदादा सईदुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो खुद उस वक्त जनरल बख्त के, अंग्रेजों के जब जो है दौर आ रहा था तो जनरल बख्त के नायब रहे थे। मुगलों के जमाने में जनाब जो है बहुत बड़े ओहदे के ऊपर फायज रहे थे। शश हजारी का लक़ब उनको मिला था और इतनी बड़ी जायदाद मिली थी कि पूरा ये ताजमहल भी जो है उनकी जायदाद में आता था। ये ताजमहल जो जिसकी वजह से इंडिया मशहूर है वो भी आला हजरत की जायदाद में आता था। तो जनाब जो है ये सब उन्होंने अल्लाह और रसूल के लिए तज दिया, छोड़ दी सारी दुनिया। अल्लाह अल्लाह उन इमाम अहमद रज़ा से जो है अर्ज की जा रही है कि अगर जो है आप ऐसा करें कि चंद अशआर लिख दें। आप तो जनाब जो है अशआर लिखते ही हैं, आप के लिए तो कोई जो है बात है ही नहीं, लेकिन जनाब जो है चंद अशआर होंगे और ये जो है जनाब हजारों किताबें छप जाएंगी।
تو جناب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے کیا کیا، قلم منگایا، کاغذ منگایا، لکھنا شروع کیا، لیکن جناب جو ہے لکھ کر جب دیا ہے، لکھ کر فارغ ہوئے ہیں اور وہ صفحہ جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے، تو اس میں لکھا کیا تھا؟ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ اللہ، میں دنیا کی جو ہے، دنیا والے کی، کسی نواب کی جو ہے شان کیا لکھوں؟ وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ہے وہ حسن ہے، میرے آقا کی شان ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ جہاں جو ہے کسی عیب کا، کسی ڈیفیکٹ کا جو ہے کوئی بھی گمان نہیں ہو سکتا۔ وہی پھول خار سے دور ہے۔ ارے ہر پھول کے ساتھ جو ہے کوئی نہ کوئی کانٹا ضرور ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں جناب؟ ہر پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے۔ گلاب کا پھول دیکھیے ماشاءاللہ مشہور ہے، لیکن توڑنے کے لیے جائیں گے تو بڑا جناب جو ہے ہاتھ کو اپنے بچانا پڑتا ہے کہ جناب جو ہے کوئی کانٹا خبر نہ لے لے۔ لیکن سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ باغ وحدت کے وہ پھول ہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ اللہ، ہر شمع بجھ جایا کرتی ہے، ہر شمع بجھ جایا کرتی ہے، اور آپ جانتے ہیں شمع بجھتی ہے، چراغ بجھتا ہے تو آخر میں دھواں رہ جاتا ہے، لیکن سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھول ہیں کہ جناب جن کے پاس کوئی کانٹا نہیں ہے، اور وہ شمع ہیں اللہ اللہ کہ جو کبھی گل ہونے والے نہیں ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ سبحان اللہ، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو۔ ہر بات میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، ہر بات میں قیل و قال کی جاتی ہے، ہر کسی کی بات میں جناب جو ہے عام طور پر کوئی قبول کرنے والا ہوتا ہے، کوئی اس کو رد کرنے والا ہوتا ہے، کوئی اس میں جو ہے نکتہ چینیاں کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اللہ اللہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا کلام ہے؟ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ زبان ہے، سرکار آپ کی زبان وہ ہے جس کا بیان نہیں۔ اور پھر جو ہے فرمایا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، آخر میں فرما رہے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، فیض رضا، فکر رضا۔ وہ نان پارا اسٹیٹ کے نواب تھے، اور نان پارے کو جو ہے جب آپ پلٹ دیں تو کیا بن جائے گا جناب؟ پارا نان۔ پارا نان کا کیا مطلب ہے؟ پارا نان کا مطلب یہ ہے کہ روٹی کا ٹکڑا۔ تو اعلیٰ حضرت آخر میں فرماتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں تو اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا گدا ہوں، میرا دین پارا نان نہیں، میرا دین جو ہے کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جناب جو ہے میں آپ سے کچھ انعامات کے حصول کے لیے، کچھ بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کی تعریفیں لکھنا شروع کر دوں گا۔ یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ جناب حضرت مولانا مبین صاحب نے، عبد المبین مبین صاحب نے حدیث شریف پیش فرمائی تھی، ابو داود شریف کی حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے کہ ان اللہ یبعث لهذه الامه على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ من يجدد لها دينها في محل نصب مفعول به سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لفعل يبعث۔ اللہ تبارک و تعالی ہر
صدی کے سرے پر، آخر میں، شروع میں اس امت کے لیے ایسی شخصیت کو بھیجتا ہے، ہو سکتا ہے انڈیویجول ہو سکتا ہے ایک جماعت ہو، مَن یُجَدِّدُ لَہَا دِینَہَا، کہ جو شخصیت اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرتی ہے، اس کے دین کا احیاء کرتی ہے۔ اللہ اللہ آج اکرامی 14ویں صدی میں جبکہ انگریزوں نے اپنے قدم بر صغیر پاک و ہند میں رکھے، قدم جمانے کے لیے بڑی کوششیں کی، 1857 کی جنگ آزادی بھی ہوئی، اور 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے یہ جان لیا کہ یہ قوم بڑی جو ہے وہ جاندار قوم ہے، بڑی سخت قوم ہے، یہ ویسے جناب جو ہے اس کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکتا، تو چنانچہ جو ہے یہ سب مل کر بیٹھے، بڑی میٹنگز ہوئی، بڑی کانفرنسز ہوئی۔ آپ جانتے ہیں طریقہ کار یہی ہے کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو پھر اس کے پیچھے جو ہے R&D کی جاتی ہے، ریسرچ ورک کیا جاتا ہے۔ تو چنانچہ ریسرچ ہوئی کہ اب کیا کیا جائے، کس طرح سے ان کے دل سے وہ جذبہ نکال دو کہ یہ جو ہے بالکل ہمارے آگے ڈاؤن ہو جائیں، ہمارے آگے جناب سر نہیں اٹھا سکیں۔ اللہ اللہ۔ تو پھر بقول ڈاکٹر اقبال کے یہ نکتہ نکالا گیا کہ جناب ان کے دلوں میں حب مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے، اپنے اللہ سے اپنے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں یہ۔ تو چنانچہ یہ چیز نکالو، یہ نکال دو گے تو جناب جو ہے مسلمان جو ہے وہ مسلمان نہیں بلکہ راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ تو چنانچہ جو ہے اقبال نے اسی کو اپنے الفاظ میں جو ہے وہ ظاہر کیا ہے کہ وہ فاق کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ فاق کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی کو اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو چنانچہ جناب جو ہے یہ پورا پروگرام بنایا گیا کہ کسی طریقے سے سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں سے نکالا جائے۔ سب سے پہلے ہندوستان میں جو کتاب جناب شائع کی گئی وہ کتاب تھی تقویت الایمان۔ وہ تقویت الایمان جس کو جناب تقویت الایمان کے نام سے شائع کیا گیا، اسماعیل دہلوی جو ہے جس کا مصنف تھا، اور جس میں جناب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پہلی دفعہ یہ ہندوستان میں وہابیت کا بیج تھا۔ اس سے پہلے ایک وہابی بھی ہندوستان کی سرزمین پر نہیں تھا۔ خود اسماعیل دہلوی جس نے یہ کتاب لکھی ہے جناب، اس کے دادا بابا سب کے سب جو ہے پکے اہل سنت والجماعت تھے، انہی عقائد پر تھے جو ہمارے عقائد۔ اللہ اللہ۔ تو چنانچہ جناب جو ہے پہلے وہ کتاب لکھی گئی، اور اس کتاب میں لکھا گیا کہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں ان کی تعظیم ایسے ہی کرو جیسے عام سے بشر کسی کرتے ہو، جیسے بڑے بھائی کی تعظیم کرتے ہو ویسی کرو، بلکہ معاذ اللہ لکھا گیا کہ بلکہ اس میں بھی کمی کرو۔ پہلی دفعہ آج بھی جو ہے میں چیلنج کرتا ہوں، میں نے جو ہے میری مسجد کے کراچی میں میری مسجد یعنی کراچی میں جو میری مسجد تھی اس کے پیچھے ہی جو ہے 2 گلیوں پیچھے وہابیوں کی مسجد تھی، جو آج کل اپنے آپ کو جو ہے اہل حدیث کہتے ہیں، ان کی مسجد تھی، اور اس میں جو خطیب تھا اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ حافظ الحدیث ہے۔ میں نے اس کو وہاں پہ بھی چیلنج کیا تھا، آج بھی میں جو ہے چیلنج کرتا ہوں، کوئی وہابی مجھے دکھا دے۔ اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی مسلمان ایسے کہہ نہیں سکتا، کسی غیرت دار کے دل میں ایسی سوچ نہیں آ سکتی۔ اللہ اللہ، آپ خود ہی سوچیں کہ مر کر مٹی میں ملتا کون ہے اور کیسے ملتا ہے۔ جب انسان مرتا ہے، پھر پھولتا ہے، پھر پھٹتا ہے،
پھر سڑتا ہے، پھر جناب جو ہے وہ مٹی میں جا کے ملا کرتا ہے۔ اللہ اللہ، کیا معاذ اللہ سما معاذ اللہ جو ہے کوئی انبیاء تو انبیاء کے سردار تو انبیاء کے سردار ہیں، کوئی شہداء کے متعلق بھی یہ گمان کر سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے اپنی کتاب میں یہ حدیث لکھی اسی تقویۃ الایمان میں، جس کو پہلی دفعہ انگریزوں کی سپورٹ پر جو ہے، انگریزوں کے پیسے پر ہندوستان میں فتنہ ڈالنے کے لیے چھپوایا گیا تھا کہ جناب سرکار نے فرمایا میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ میں جناب کہتا ہوں کہ جناب آج 100 سال سے زیادہ ہو گیا اس کتاب کو لکھے ہوئے، آج بھی مجھے کوئی وہابی کہتے ہیں جی بریلویت نہیں چیز ہے، میں کہتا ہوں وہابیت نہیں چیز ہے، محمد بن عبد الوہاب سے چلی ہے، یہ 13ویں صدی سے جو ہے جناب اگی ہے، انگریزوں کی چھتری کے نیچے جو ہے یہ مسلک بنا ہے، ہندوستان میں اس کی آبیاری انگریزوں نے کی ہے، ان کے پیسوں پر بھی جو ہے وہ پلے ہیں۔ اللہ اللہ، یہاں تک کہ جناب خود ریکارڈ میں اشرف علی تھانوی کا جو ہے کہ متعلق موجود ہے، محمود الحسن نے جو ہے کہا کہ جناب اور ہمارے حضرت کو بھی جو ہے وہ انگریزوں سے 600 روپے کی ماہواری آتی تھی، تو ایک تو ماہواری آتی تھی اور اوپر سے وہ بھی 600 روپے کی ماہواری آتی تھی۔ چنانچہ جناب یہ تھے جن کی بنیاد پر وہابی مذہب پیدا ہوا 13ویں صدی میں، 14ویں صدی میں جو ہے اس نے پروان چڑھا ہے۔ اللہ اللہ، تو حاضرین گرامی الحمدللہ ہمارا مذہب، ہمارا مسلک وہی ہے جو ہمارے بزرگوں کا مسلک، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا مذہب تھا۔ ما تنخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا، بخاری کی حدیث ہے، الا وقعت فی کف رجل منہم ودلک بها وجهه وجلدہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ریٹ مبارک بھی جو ہے اگر سرکار جو ہے اس کو پھینکتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا کہ جناب زمین میں گرنے سے پہلے ہی جو ہے کسی صحابی کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ وَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، اور پھر وہ کیا کرتے تھے کہ اس کو اپنے چہرے پر، اپنے جسم کے اوپر جو ہے مل لیا کرتے تھے، اس لیے کہ سرکار کی ریٹ جو ہے یہ بھی یاد رکھیے کہ سرکار کی ریٹ جیسی نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے کبھی ہرن کو دیکھا ہے؟ ہرن سے ایک جو ہے خوشبو نکالی جاتی ہے، کون سی ہے؟ مشک ہے۔ مشک کا نافع جو ہے، نافع مشک نکالا جاتا ہے، اس کی ناف میں جو ہے وہ خون جمع ہوتا ہے، لیکن ہر جو ہے ہر ہرن سے نہیں نکالا جاتا، مادہ ایک خاص قسم کی ہرن ہوتی ہے، فیمیل ہرن ہوتی ہے، اور وہ بھی ہر فیمیل ہرن نہیں بلکہ خاص قسم کی جو ہے وہ فیمیل ہرن ہوتی ہے، تو پھر جناب جو ہے اس کے جسم میں وہ خون جو ہے وہ جمع ہوتا ہے ناف کے پاس، اور پھر وہی ناف میں جمع ہو کر جو ہے وہ خوشبو بن جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے میں کہتا ہوں کہ جب ہرن کے برابر نہیں ہے، ہرن کے برابر نہیں ہے جناب، اگر جو ہے اس کا خون اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو خوشبو بنا سکتا ہے تو یہ تو سید الخلق والخلیفہ۔ سبحان اللہ۔ ارے یہ تو اللہ اکبر، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ ارے یہ تو وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بھی پیدا فرمایا، زمینوں کو بھی پیدا فرمایا۔ اللہ اللہ، جن کے ہاتھوں میں رب کریم نے جو ہے آسمانوں زمینوں کے سب کے خزانوں کی چابی عطا فرمائی، یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا لو شئت لصارت معی جبال الذهب۔ ارے میرے جو ہے فقر کو، فقر اختیاری کو مت دیکھو، یہ مت دیکھو کہ میں جو ہے میں اپنے پیٹ کے اوپر اینٹ پہ پتھر باندھ رہا ہوں یا میں چٹائی کے بستر پہ سو رہا ہوں، نہیں، لو شئت لصارت معی جبال الذهب، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ جو ہے سونا نہیں سونے کے پہاڑ چلے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سرکار کے صحابہ نے محبت کی ہے۔ حضرت ام سلیم ان کے عرق کو، ان کے پسینے کو جمع فرماتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں ہم ہیں اصلی اہل حدیث، اہل سنت ہی اہل حدیث ہیں،
اور یہ جو ہے جناب جو ہے یہ صرف کوا کھانے والے، یا آج کل جو مجھ سے کسی نے پوچھا پاکستان میں بھی جو ہے میں نے دیکھا تھا، ایک غیر مقلد کہہ رہا تھا جی وہ گدا کھانا جائز ہے نا؟ تو جناب میں کہتا ہوں کہ جو گدا کھاتا ہے، جو کوے کھاتا ہے، تو وہی ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حلوہ کھلایا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ المؤمن حلوم ویحب الحلوہ، کہتے ہیں جی جو ہے بریلوی حلوہ کھاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ بریلوی حلوہ نہیں کھاتے، رسول اللہ حلوہ کھلاتے ہیں بریلوی۔ بخاری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو، حلوے کو، مٹھائی کو پسند فرماتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ مومن میٹھے ہیں، میٹھی چیز کو پسند فرماتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو ہے جو جیسا تھا، پڑی ہے اندھے کو عادت کہ شوربے سے ہی کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے۔ حضرت فرماتے ہیں نا کہ جو ہے اندھے کو عادت ہے کہ شوربے سے ہی کھائے۔ وہ ایک اندھے تھے وہاں پہ دیوبند میں، تو جناب ان کو عادت تھی کہ وہ شوربے سے کھانے کی، تو بٹیر ہاتھ نہ آئی، بٹیر نہیں ملی تو کیا کرے؟ زاغ لے کے چلے، کبوئی اٹھا کے جو ہے جناب شوربہ شریف بنا لیا ہے۔ حاضر گرامی، عرض میں یہ کر رہا تھا کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقائد عطا فرمائے اپنے حبیب کی محبت والے۔ ہم بریلوی کہلاتے ہیں، ہمارے دونوں بزرگوں نے جو ہے اس کے اوپر پورا تبصرہ فرمایا ماشاءاللہ۔ ایک ہلکی سی چیز جو ہے میں پیش کرتا ہوں، ایک نقطہ دینا ہے بھائی، کیوں جب ہم اہل سنت والجماعت ہیں تو بریلوی بھی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جب مارکیٹ میں کسی کمپنی کا نام مشہور ہو جائے اور پھر جناب جو ہے جعلی بھی اس میں ٹریڈ آنے لگے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جناب ان جعلی چیزوں سے، جعلی کمپنیوں سے بچنے کے لیے اصلی کمپنی ایک اپنی علامت جو ہے وہ مشہور کر دیتی، کوئی ٹریڈ مارک لگاتی ہے۔ جناب ہمیشہ ہمارا ٹریڈ مارک رہا ہے۔ پہلے کبھی کسی زمانے میں جب سنیوں کو جو ہے امام ابو الحسن اشعری تھے، تو اس وقت ہمارا ٹریڈ مارک اشاعرہ تھا، اشعری کہلاتے تھے۔ یہ آج بریلی بھی کہلا رہے ہیں تو جو ہے پہلے اشعری کہلاتے تھے۔ کیوں جناب؟ اس وقت بھی بعض لوگ جو ہے معتزلی جو ہے وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلا کر لوگوں کو ورغلانے لگے تھے۔ اسی طریقے سے جناب جو ہے ایک زمانے میں ہم حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے ماتوریدی بھی کہلائے ہیں۔ ایک زمانہ وہ بھی گزرا ہے کہ جناب ہم سنی جو ہیں وہ حنبلی بھی کہلائے ہیں۔ کیوں جناب؟ مقلد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی تھے۔ مقلد جو ہیں، جو امام شافعی کے ماننے والے تھے وہ شافعی تھے، جو حضرت امام مالک کے ماننے والے تھے وہ مالکی تھے۔ لیکن جناب جنرلی سنیوں کو جو ہے ایک لقب اس زمانے میں کیا دیا گیا؟ حنبلی، حنابلہ۔ کیوں؟ جبکہ وہ امام احمد بن حنبل کے سب مقلد بھی نہیں تھے۔ کیوں جناب؟ اس لیے کہ معتزلہ سے جو ہے اس وقت خلق قرآن کے موضوع پر مناظرے چل رہے تھے، گورنمنٹ ان کے ساتھ تھی، معاملات ان کے ساتھ تھے، چنانچہ جناب جو ہے سارے لقب چھوڑ دیے اور سارے سنی جو ہے اس وقت حنبلی کے نام سے ان کی شناخت ہوئی۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جناب رامپور کے علماء سنیوں کی جو ہے نمائندگی کے لیے، اللہ رسول کی محبت بچانے کے لیے نکلے۔ بریلی والوں سے پہلے کا زمانہ ہے، اللہ اس وقت سنی رامپوری ہندوستان میں کہلائے ہیں، رامپوری علماء کہلائے ہیں، رامپوری سنی کہلائے ہیں۔ اللہ تمام سنیوں کو رامپوری کا لقب دیا گیا ہے، جبکہ جناب جو ہے وہ رامپور کو جانتے بھی نہیں تھے، دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن رامپوری بنے ہوئے تھے۔ اب جناب جو ہے جب امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیت کا دفاع فرمایا ہے، اس وقت جبکہ جناب جو ہے
ہندوستان میں چاروں طرف سے دین کے اوپر یورش ہو رہی تھی، حملہ ہو رہا تھا، کہیں سے جناب جو ہے انہی کے کوآپریشن سے، انہی کے فنڈ سے مرزا غلام احمد قادیانی پرورش پا رہا تھا، قادیانیت کے بیج بوئے جا رہے تھے، کہیں پر جناب جو ہے تقویت الایمان چھاپی جا رہی تھی، وہابیت کے بیج بوئے جا رہے تھے، کہیں پر ہندوؤں کو پیسے دے کر سنگٹن تحریک اور شدھی تحریک جو ہے اس کو قائم کرنے پر کا مشورہ دیا جا رہا تھا کہ مسلمانوں سے بولو کہ دوبارہ جو ہیں جو ہندو سے مسلمان ہو چکے ہیں وہ شدھی ہو کر دوبارہ ہندو بن جائیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سنگٹن تحریک میں کہ مسلمانوں کو جو ہے ہندو بنا لو نہیں تو ان کو قتل کر دو، یہ جناب جو ہے اس تحریک کو جب پروان چڑھایا جا رہا تھا، اللہ اللہ، کہیں پر نیچریت کا فتنہ کھڑا کیا گیا تھا کہ جناب ہر چیز کو جو اپنے ذہن میں آئے سمجھ لو۔ قرآن میں جن جو ہے وہ جن سے مراد کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے دیہاتی آدمی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یعنی قرآن میں بھی جو ہے جناب تحریف، اس کے معانی جو ہمیشہ سے ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتے ہوئے آئے، تمام مسلمانوں کا جس پر اجماع تھا، ان معانی کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کے لیے بھی جناب جو ہے ایک فرقے کو کھڑا کیا گیا۔ اللہ اللہ، مختصر یہ کہ جب چاروں طرف سے اسلام پر یورش تھی، اسلام پر حملہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا خان کو پیدا فرمایا۔ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے لیے جو ہے کھڑا فرما دیتا ہے، اس امت کے لیے پیدا فرما دیتا ہے، بھیج دیتا ہے ایسے آدمی کو، من یجدد لہا دینہا، کہ جو ہے اس دین کیا اس امت کے لیے احیا فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ، بعض لوگوں نے امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف دیکھیں تو ایک جو ہے نامور فقیہ ہیں، ایسا عبقری فقیہ کہ جس کی فقاہت جو ہے اللہ اللہ، اس کے گرد و غبار کے نزدیک بھی جو ہے اس زمانے میں لوگ نہیں۔ ایک طرف دیکھیں تو ایسے عظیم مفسر نظر آتے ہیں کہ اللہ اللہ، کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے صحیح معانی اس وقت جب کہ مسخ کیا جا رہا ہے قرآن و حدیث کو، اس وقت صحیح معانی جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اس امت کے سامنے۔ آدھے گرامی، ہندوستان میں یہ بھی ہوا، بڑی سازشیں بھی ہوئیں، کچھ تغافل بھی ہوا، قرآن مجید فرقان حمید کے معانی کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے ایک وقت وہ تھا کہ جب مسلمانوں کو قرآن سمجھنے کے لیے ترجموں کی ضرورت نہیں تھی، بچپن سے عربی سیکھتے تھے، فارسی سیکھتے تھے، ہندوستان میں بھی ان کو قرآن سمجھنے کے لیے ترجمے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب سے انگریز آئے، اپنی حکومت گئی، اپنے مدارس گئے، اپنی جناب جو ہے جائیدادیں گئیں، اپنے علماء گئے، اللہ اللہ، اس کے بعد فکری انحطاط، تعلیمی انحطاط کا دور شروع ہوا، اللہ اللہ۔ تو اس وقت جب مسلمانوں کو ترجمہ کی ضرورت پڑی، پھر جناب ترجمے کیے گئے۔ بعض لوگوں نے ترجمے ایسے ایسے کیے، مثلا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہاں پہ بھی بظاہر مکر کا لفظ ہے، وہاں پر بھی مکر کا لفظ ہے، اللہ اللہ۔ جناب جن کا سطحی علم تھا انہوں نے سطحی ترجمہ کر دیا، جن کے دلوں میں سیاہی تھی انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے معانی کو بھی جو ہے سیاہ کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ جناب جو ہے کسی نے یہ لکھ دیا کہ اور انہوں نے مکر کیا۔ چلیں، انہوں نے مکر کیا، کفار نے مکر کیا، سمجھ میں آتا ہے، وہ تو مکار ہی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے مکر کیا، لیکن آگے لکھ دیا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور معاذ اللہ لکھا اور اللہ نے مکر کیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے اچھا جو ہے مکر کرنے والا ہے۔ کسی نے جناب ذرا سا ادب کیا، ادب والا معاملہ کیا تو کیا کیا،
انہوں نے خفیہ تدبیر کی. اب جناب جو ہے وہ کافروں کے ساتھ بھی ادب کے ساتھ انہوں نے خفیہ تدبیر کی، اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ اچھی خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. کسی نے لکھا، ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا، اور انہوں نے داؤ کھیلا اور اللہ نے داؤ کھیلا، اور اللہ جو ہے بہت اچھا داؤ کھیلنے والا ہے. اللہ آپ خود ہی سوچئے، بالکل اپنے آپ کو نیوٹرل کر کے سوچیں کہ جناب اگر کوئی مسلمان، اب جیسے آپ لوگ جو ہیں جناب یہاں برٹن میں رہ رہے ہیں، آپ کے بچے چلیے تھوڑا بہت اردو ان کو سمجھ میں آتی ہے اور وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جناب اس کا معنی لکھا ہے کہ اللہ نے مکر کیا، ان کا دین ایمان کہاں رہ جائے. اگر وہ یہ سوچیں کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مکار ہے، قرآن سے ثابت ہے، تو یا تو قرآن کو جھٹلا دیں گے یا اللہ کو جھٹلا دیں گے یا اسلام کو جھٹلا دیں گے. چنانچہ جناب جو ہے ان چیزوں نے جب دین و ایمان کی جڑوں کو، بنیادوں کو کھوکھلا کرنا شروع کیا، امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی ترجمانی فرمائی اور ترجمہ فرمایا کہ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے، کفار نے مکر کیا اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی. عربی زبان میں